میرے سنت کا الحمدللہ ہر مدنی مذاکرہ علم سے بھرپور ہوتا ہے، اور ان کے جو ذاتی تجربات ہیں وہ بھی ان میں بھرپور شامل ہوتے ہیں۔ آج کا جو مدنی مذاکرہ تھا وہ خصوص وکلاء اور ججز کے بارے میں تھا۔ تو میرے سنت نے جو بات فرمائی کہ کوئی اگر ایسا بندہ ہے جو غریب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس وغیرہ دینے کے لیے، تو ان کا کام فری کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر دیا جائے، کیونکہ ہر کام پیسوں پر نہیں ختم ہوتا۔ تو جو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی نا، وہ الحمدللہ ان کی زندگی بدل کے رکھ دیں گی۔ بیسیکلی میں یہاں پر جو ہے وہ 63 دن کے لیے جو تربیتی کورس میں آیا ہوں، اور یہاں پر میرے آنے کا بیسیکلی جو مقصد یہ ہے کہ دنیا تو بہت سیکھ لی ہے، لیکن اب جو ہے وہ دین کے بارے میں بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں مجھے ایک روحانی جو ہے وہ سکون ملا، اور اس میں یہ ہے کہ جب سے روحانی سکون ملنا سٹارٹ ہوا ہے اب میں اپنی دنیا کو بھی جو ہے وہ بھول چکا ہوں، حتیٰ کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو میری ایکٹیویٹیز تھی وہ میں ان کو بھی بھول چکا ہوں۔ اب یہاں پر جس وقت بابا جانی کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا جب دیدار کیا جاتا ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے جو روحانیت اور جو فیض قلب مجھے محسوس ہوا ہے نا، وہ آج تک مجھے دنیا کی کسی بھی در پہ جا کے مجھے محسوس نہیں ہوا۔ ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہم پہلی دفعہ کراچی اور پہلی دفعہ ہی فضان مدینہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم صرف مدنی چینل اور فیس بک وغیرہ پہ فضان مدینہ کا کام دیکھتے، لیکن یہاں آ کے ریلائز ہوا کہ یہ واقعی انٹرنیشنل لیول پر یہ کام کر رہی ہے۔ اس کو واقعی ہی پاکستان کو، یعنی کہ جیسے پاکستان کی محبت بھی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آج کے مدنی مذاکرات میں دیکھا کہ 14 اگست کے حوالے سے حضرت صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، ہمیں بتایا کہ 14 اگست کیسے منائی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو غیر سیاسی بھی ہے، ہر لحاظ سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں تعریف بیان کر سکوں۔ جو تین دن میں ہم نے یہاں دیکھا، یہاں کا ماحول، یہاں میں تہجد پڑھنا، یہاں میں اشراق چاشت، یہاں پہ نوافل کی کس طرح پاسداری کروائی جاتی ہے، یہ سب بیان سے باہر ہے۔ اس دور میں دعوت اسلامی تو ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے، جو بھی اسے فائدہ حاصل کرنا چاہے یہ کھلی کتاب ہے۔ اور یہ حضرت صاحب کا آج کے دور میں بڑا احسان ہے اس امت پہ۔ جی حضرت صاحب نے بالکل کلیئر کٹ بتایا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ نا، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وکلاء ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے انجینئر ہے، یہ تو دنیا کا ڈیوٹی ہے، فنکشن ہے، لیکن اس پہ ہم کو اپنی آخرت ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں ڈاکٹری کے، انجینئر میں، اور اپنی آخرت بھول جائیں۔ نیکیاں کمانے کا مطلب ہے کہ اتنا انہوں نے دے دیا ہے، ہمیں ذہن بنا دیا ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر کے اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ جی سچی بات یہ ہے کہ دل بہت خوش ہوا ہے کہ لوگوں کی یہ فکر انگازی کر رہے ہیں، اتنی منظم انداز میں، اتنا خوبصورت انداز میں، اتنے پولائٹ انداز میں، اتنے اچھے انداز میں، جس میں اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی فکر ہے۔ ہم نے یہاں مول دیکھا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، اور زندگی کی ہر فیلڈ میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، قابل ستائش ہے، بہت اچھا ہے۔ ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ دین سیکھنے کا ماشاءاللہ بہت اچھا موقع مل رہا ہے، اصلاح بھی ہو رہی ہے، اور آج جیسے حضرت صاحب نے جو ترغیب دی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی وکالت کے حوالے سے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، حق پر جو ہو اس کے لیے لڑنا چاہیے۔ یہ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیر و مرشد نے ہر شعبہ زندگی میں اثر نہیں ڈالا بلکہ اس شعبہ زندگی کو بدل دیا۔ یہ مدنی چینل سامنے ہے آپ کے، وہ آپ بخوبی سارے دوست جانتے ہوں گے کہ چینل غلطی سے بھی آ جائے کوئی ایسا دینی تو نیکس آ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا چینل لگایا جاتا ہے، مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، بچوں کو دکھایا جاتا ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا کہ 14 اگست کے حوالے سے جو شور اور کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل کیا جاتے ہیں، اب اس کی جگہ یہ ہے کہ جو امیر اہل سنت کی ایک بہت اچھی مہم سٹارٹ ہوئی ہے شجرکاری کے اعتبار سے، تو بجائے کہ وہ شور و غل کیا جائے، پاکستان کو سرسبز و شاداب بنایا جائے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا جو ہم 14 اگست وغیرہ کو باجے وغیرہ، شور و غل اور میوزک پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہمیں محفل نعت کا انعقاد کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں 13، 14، 15 اگست کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔